نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جب شروع فرمایا تو سب سے پہلے قرآن مجید کے شک و شبہ کو ختم فرمایا اور اس کے بعد تقریباً 20 آیتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا جس میں اس قرآن مجید کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی 2 آیتوں 3 آیتوں میں اللہ نے اس کے ماننے والوں کا ذکر کیا اور ان کے اوپر جو انعامات ہوئے اس کو بتایا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کلم کلا جو کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں، جو قرآن مجید کے کلم کلا انکار کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے اس میں فرمایا۔ اور جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو کھل کر نہ کفر کی طرف جاتے ہیں نہ اسلام کی طرف، جس کو قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ اللہ یہاں سے فرمایا کہ جو نہ کلم کلا کفر کی طرف جاتے ہیں، نہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نہ کھل کر اسلام میں آتے ہیں، بلکہ وہ تذبذب میں رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ اس میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ساتھ ساتھ میں ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائیں۔ لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، آخرت میں اٹھائے جانے کا یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دل ایمان والا نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے، ان کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا بتا دیں، اپنے آپ کو مسلمان بتا دیں تو لوگ ہم سے دھوکہ کھا جائیں گے اور مسلمان ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کا وہ دھوکہ اللہ کو بھی دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگرچہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا، لہٰذا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا پر کہ وہ ایسا سمجھتے کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسلمان ہوئے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ وہ دھوکہ دے کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے جو دو روخی ہوتا ہے، دو منہ لاتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، تو دونوں جگہ پر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ نے آگے اور فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایک مرض ڈال دیا ہے۔ مرض کے بارے میں یہ ہے
کہ نفسانی خواہشات کی اتباع کو اللہ نے ان کے لیے لازم کر دیا. وہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے رہتے ہیں، کفر پر جمے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس مرض کو زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں کہ روزانہ وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو عذاب دینے کے لیے پختہ ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے سامنے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے عذاب ہے. پھر آگے ان کا ایک اور تذکرہ ہے منافقین کا کہ بھائی ان سے کسی نیک خواہش لوگوں نے یہ جا کر کہا جب کہ بھائی تم اس طرح دو رخی مت کرو، اور اس سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے، خرابی پھیل رہی ہے، لہذا تم ایک طرف آ جاؤ. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم لوگ تو زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے، ہم کوئی خرابی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جو غلط ہے ان کو ہم صحیح راہ دکھا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ بھائی تم اس طرح غلط کام کر رہے ہو، یہ صحیح ہے، اس کو کرو. ہم مسلمانوں کی باتیں سن کر کفار کو جا کر بتاتے ہیں کہ بھائی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے، لہٰذا تم اس صحیح راستے پر آؤ. تو ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کسی کے تاب فساد مچانے والے نہیں، ہمارے لیے کوئی فساد کی جڑ نہیں. ہم دونوں طرف اصلاح کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم فساد نہیں مچانے والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ خبردار یہی لوگ فساد مچاتے ہیں کہ جب دو رخی باتیں کرتے ہیں، دو منیا باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے. آگے اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایمان لائے ہوئے. ان سے کہا گیا کہ صحابہ کی کسوٹی کا ایمان لے آؤ. اور آج اور امت کے لیے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے صحابہ کا جو ایمان ہے وہی کسوٹی. صحابہ کا جیسا ایمان اگر اس انسان کے پاس آ جائے، اس طریقے کا ایمان انسان اختیار کر لے تو وہ کامیاب ہے. اگر اس سے ہٹ کر ایمان کو کوئی اور ڈیفینیشن بناتا ہے، کسی اور طریقے کا ایمان اختیار کرتا ہے تو وہ ناکام ہے اور اس کی کامیابی سے. اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ ایمان لے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں. نعوذ باللہ کہ انہوں نے صحابہ کو بیوقوف سمجھا. الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے آگے فرمایا کہ خبردار یہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات منافقین نے ان صحابہ کے سامنے کہی جن کو وہ کمتر سمجھتے تھے، جن کو وہ غریب سمجھتے تھے. باقی تو ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور ہمت نہیں دی تھی کہ وہ کسی بھی صحابی کے سامنے جا کر کچھ کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ تو اپنے کفر کو چھپانے والے، اپنے سرکشی کو چھپانے والے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جہاں سے ہمارا فائدہ ہو اس طرف ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے کامیاب ہو. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے کچھ احوال کو یہاں پر ذکر کیا، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آگے اور ان کے احوال ہیں، جس طرح یہ آخری آیت کا ترجمہ کیا بتایا، اس کے بعد بھی ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح ایمان والوں سے جب وہ ملاقات کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کا مذاق بنایا. اور اس طرح آگے دو مثالیں دی ہیں اللہ نے منافقین کی کہ منافقین میں بھی اصل میں دو گروہ تھے. تو ان دو گروہ کو بیان کر کے اللہ نے دو طریقے کی مثالیں دی ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ نے آگے کی 5-10 آیتوں میں بیان کیا. آج جو تفسیر کی گئی اس کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ بعض کہتے ہیں، آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اس کے ترجمہ چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے، کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی وہ منافقین چال بازی کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. آگے اللہ نے فرمایا وما يخدعون کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. وما يشعرون اور اس بات کو وہ لوگ سمجھ نہیں رہے. فی قلوبہم مرض
ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض، اللہ نے ایک بیماری رکھی ہے، بڑا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہ زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون اس چیز کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا گیا ان سے لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فساد مت کرو، فی الارض زمین میں تم برائی مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو قالوا کا ترجمہ وہ لوگ کہنے لگے انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، ہم کوئی فساد نہیں کرتے، الا انہم، الا مانے یاد رکھو، انہم هم المفسدون کہ بے شک هم المفسدون وہی فساد مچانے والے ہیں، خرابی پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو کوئی شعور نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے آمینو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ سے مراد صحابہ کرام، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام ایمان لائے، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن، حمزہ کا ترجمہ یہاں پر کریں گے کیا، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، کما مانے جیسا، آمن السفہاء کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، نعوذ باللہ کہ حضرات صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کہا کہ وہ بیوقوف جیسا ایمان لائے، کیا ہم ویسا ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، انہم بے شک وہ لوگ هم السفہاء بیوقوف ہے، یعنی یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں یہی لوگ بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن اس کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں، اور ایک بار ترجمہ کر لیں آخر مرتبہ، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا اور جب ان سے کہا گیا کہ تم فساد مت کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون یاد رکھو کہ وہ لوگ فساد مچانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، نعوذ باللہ، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون یاد رکھو کہ بیوقوف وہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔